معظم علی ہیں لاہور سے، محمد سلیم ہیں برسلز۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک سینئر صحافی نے یوٹیوب ویڈیو میں پیش گوئی کی ہے کہ اگرچہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں اور موجودہ حکومت کے 3 بڑے حصہ دار شہباز، زرداری اور فضل الرحمان وزارتی روڑیاں آپس میں بانٹ کے مطمئن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ چھوٹے اتحادیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جیسے ANP اور آفتاب شیرپا وغیرہ۔ کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں اس بات سے ایک اور طریقے سے اتفاق کروں گا معظم صاحب اور سلیم صاحب، وہ یہ کہ کمپنی یہ ہو یا کوئی اور ہو، اب پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں چلے گی۔ مارک مائی ورڈز، جو مرضی کر لیں، شرط ایک ہے، وہ پوری کسی نے نہیں کرنی، وہ کسی کے بارے میں نہیں۔ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سوائے عوام کے بارے میں ہیں، لیکن عوام تو سٹیک ہولڈر ہیں ہی نہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بارے میں نہیں، جب تک اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں کی جاتی، کوئی بھی آ جائے ماں کا لال، وہ اس صورتحال سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ اس ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکتا۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، اس طرح کی واردات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا دائمی خوبصورت بندوبست، جس سے لوگ آسودہ ہوں، بنیادی ضروریات زندگی جو اس مسخرے آئین میں لکھی ہیں، اب تک تو یہ مسخرہ ہی ہے آئین، تو کیا ہیں وہ؟ وہی روٹی کپڑا مکان جو بھٹو نے بیچا تھا اور اس سے پہلے لوگ بیچتے رہے، بعد میں بھی بیچ رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کو تعلیم، مریضوں کو علاج نہیں ملتا، بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملتا، یہ بنیادی ضروریات زندگی جب تک پوری نہیں ہوتی تو سب بکواس ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے۔ پاکستان کے ہر شہر سے تیل نکل آئے، پاکستان پھر بھی ٹریک پہ نہیں چڑھے گا۔ اس کی وجہ ہے the way our population is growing، آبادی کا جو سیلاب پڑ رہا ہے، اس کا ایک اصول ہے، مالتھس کی ہے تھیوری آف پاپولیشن، وہ کہتی ہے کہ آبادی کیسے بڑھتی ہے۔ ہم جیسے ملکوں میں خاص طور جنہوں نے فریز کر دی اس کو چھوڑ دیں، نیچرلی کیا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64۔ دس از ہاؤ اٹ ملٹیپلائز۔ آپ خود آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد کوئی 8-10 قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ باپ کے دادا کے کتنے بھائی تھے، باپ کے بہن بھائی کتنے تھے، آج کتنے ہیں۔ 12۔ یہ جی اویس شاہ ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے کہ جن خاندانوں نے پچھلے 30 یا 40 سالوں میں اس ملک پہ حکومت کی، ایک نہیں کئی باریاں لگائیں، ان کے احساسوں اربوں خربوں ڈالرز مالیت کے ہیں اور بیرون ملک ہیں۔ اب اس مشکل ترین گھڑی میں اگر اپنی دولت کا 20-25% بھی قومی خزانے میں رضاکارانہ طور پہ جمع کروا دیں تو شاید پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے۔ نہیں جی، میں نہیں آپ کی اویس شاہ صاحب، بھیکاری ہے کو لوٹا ہے، اتنا بھیانک طریقہ ہے لوٹنے کا کو لوگ، ہم سمجھتے ہیں کمیشن کک بیک یہی کو سارا کام ہے، وہ ٹھیکے ہیں یا فلانا ہے۔ او خدا کی پناہ، یہاں جس طرح کے ڈاکے 24 گھنٹے میں 24 ڈاکے جس طرح کے پڑتے ہیں، اور جو معاملات وہ لوگوں کے تصور سے باہر، اور بعض وارداتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ سمجھنی بھی مشکل ہے اور سمجھانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ مزہ یا میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نان کی قیمتیں بڑھائی، اور لعنت جنہوں نے نان کی روٹی کی قیمتیں بڑھائی، پتہ نہیں پکڑ کے ان کو اندر کر دیا، دور پھٹے منہ۔ جنہوں نے 22 کروڑ کی روٹی چھین لی، ان کا تم بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ کیا مذہقہ خیز سسٹم ہے، مرغی چور پکڑے جاتے ہیں،
مکھیاں مینڈک مگرمچھ دندناتے پھرتے ہیں، کیوں مت دے دیں یار؟ پھر وہ پاکستان کا سارا قرضہ خیرات ہے، ان کی اوقاتیں کیا ہیں؟ ڈکلیئرڈ ایسٹس 1947 بھی نہیں، میں کہتا ہوں 57 تک جتنے ہیں ان کے ڈالر کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیں، اس کے بعد جو کچھ ہے چتر مار کے ان سے واپس لے لیں، لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں، کیونکہ ایسا ہے کوئی نہیں جس کے اپنے اسٹیٹس ہیں۔ خیر جی آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا، ہاں پہلے دوستوں کے نام جی، دلاور علی ہیں لوٹن سے، بازید خان پشاور سے، اکبر سلطان ہیں لاہور سے، فرید احمد ہیں لائل پور، جسے مسکروں نے فیصلہ آباد بنا دیا۔ بہرحال تھینک یو فرید احمد صاحب، ہمیشہ لائل پور بولیں سے ہمیشہ لائل پور لکھیں۔ سوال ہے جی ان سب دوستوں کا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ناکام ہوئی، جو کہ یقیناً ہوگی، تو اس کی ناکامی کو نیوٹرلز یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی تصور کیا جائے گا اور یہ چیز بہت بھیانک ہوگی۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن کافی حد تک یہ جو رد عمل آیا ہے لوگوں کا، وہ کس بات پہ؟ اچھا اگر یہ بات 100% درست ثابت ہو گئی تو پھر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جائے گا، بوجھ تو سارا ان پہ جائے گا۔ لوگ، میں حیران ہوں جن کے منہ سے کبھی ایک جملہ نہیں سنا تھا پی ٹی آئی کے حق میں یا ان کے خلاف، نیوٹرل ٹائپ لوگ، کوئی لینا دینا نہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں پی سی ایس آئی آر میں، یہ اچھے متمول لوگوں کی بستی ہے، موسٹلی لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے، کام کرنے والے لوگ ہیں، پروفیشنلز نسبتاً کم ہیں، متمول لوگ ہیں، کمفرٹیبل، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ووٹ بینک یہاں زیادہ وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ہی تھا، لیکن خاموش لوگ، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ۔ پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں واک کے لیے جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ملک، ہمیں تو اپنا ملک سرکس لگنے لگا۔ بڑا خوبصورت جملہ تھا، میں نام بھی لے سکتا ہوں، وہ خیر جنہوں نے یہ بات کی وہ تو ایک بہت سینئر بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ہیں، سویٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بات میں صحیح اور غلط کی نہیں کر رہا کہ کل جو لوگ جیلوں میں آ جا رہے تھے، عدالتوں میں آ جا رہے تھے، پیشیاں بھگت رہے تھے، ضمانتیں کرا رہے تھے، صبح اٹھ کے پتہ چلا نہیں یہ تو معزز ترین لوگ تھے ملک کے۔ صبح اٹھ کے کا مطلب ہے کہ ودن ڈیز۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے کہا میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا اس ملک سے، یہ ملک نہیں ہے، یہ سرکس ہے۔ سو بات آپ کی میں وطن